انسان دنیا میں وہ کامیاب ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی ان کے ساتھ والے سارے ان سے تنگ ہوتے ہیں۔ جس کا ابا غصے والا ہوتا ہے نا، اس کی اماں بھی ساری زندگی تکلیف میں گزارتی ہے کہ یہ صحیح ہوتا تو میرے گھر میں بھی سکون ہوتا۔ پھر اس کے بچے بھی تکلیف میں رہتے ہیں کہ اگر والد تھوڑا ٹھنڈا ہوتا بلکہ باپ غصے والا ہو تو بچوں کو باپ کا پیار ہی نہیں مل پاتا۔ اسی طرح جو بے صبرے لوگ ہوتے ہیں جن میں صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بھی جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں سارے تکلیف میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی جلد بازی کی وجہ سے دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں کامیاب شخص وہ ہوتا ہے جس کی عادتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ میری بات پہ توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور میں نے بڑی جلدی چلے جانا ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کرنی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چلو دو چار باتیں، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں میں کروں گا جس میں ذرا وقت زیادہ لگ جائے۔ میری خواہش ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سے ہو جائیں۔ بھائی، عادتیں جب لوگوں کی سنور جاتی ہیں تو ان کے ساتھ والے لوگ سکھی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عادتیں سنورتی ہیں تو بندہ خود بھی اسی وقت ٹھنڈ محسوس کرتا ہے۔ یہ جن لوگوں کو لالچ کی بیماری لگ جاتی ہے نا، لالچ کی، یہ بیچارے ساری زندگی تکلیف میں رہتے ہیں، ان کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ رہتی ہے۔ پر لالچی کوئی بھی ہو، وہ لالچی تاجر ہو تب بھی ٹھیک ہے، نعت کا ہو تب بھی ٹھیک ہے، وہ کوئی سا بھی لالچی ہو، پھر وہ لگ گئی نظر تو پھر وہ دیکھتا رہتا ہے کس جیب سے نوٹ نکلے ہیں کس سے نہیں نکلے۔ آپ کو پتہ نہیں، ابھی میلاد شریف آئے گا تو بڑے بڑے ریٹ لگیں گے اور بڑے بڑے نوٹ چمکیں گے، پھر لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹوں کی دتھی کس کے ہاتھ میں ہے، پھر اس کو کہتے ہیں شیر حاجی صاحب دی نظر ہے، اس کا نام بھی پوچھ لیتے ہیں کیا ہے، پھر یہ چکر چلے گا۔ تو جب عادتیں، اصل بات کیا ہے، بے صبری ہو گئی، ورنہ روٹیاں تو دو ہی کھانی ہیں، 100 روٹی کھا سکتا، تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی قناعت کرے، صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، تو پھر اس کا یہ سارا کام عبادت ہی رہے گا، تجارت نہیں بنے گا، پھر عبادت رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو نور کی برسات کی ہے نا، تو حضور نے لوگوں کی عادتوں کو بدلا ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کی، یہ نوجوان میری بات پہ توجہ کریں، غلط شعر کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلتی، یہ جھوٹ ہے، حضور عادتیں ہی بدلنے آئے ہیں دنیا میں۔ نبی پاک نے عادتیں بدل دی ہیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ پاک نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے یہ رسول تمہیں میں سے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے۔ تمہاری عادتیں میرے نبی بدل ڈالیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عادتیں بدل دی۔ دیکھیں نا، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانا آسان ہے، سڑک بنانے کا نعرہ لگانا آسان ہے، پیسے ہوتے ہیں سڑک بن جاتی ہے۔ نبی پاک نے ان میں سے کوئی نعرہ نہیں لگایا، حضور نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا، تعمیر انسانیت کا نعرہ لگایا، فرمایا میں تمہیں انسان بناؤں گا۔ کون سا انسان؟ وہ انسان بناؤں گا جس سے رب پیار کرے گا، جس سے اللہ محبت فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان بنانے کا نعرہ لگایا۔ انسان، جب معاشرہ تعمیر ہو جاتا ہے نا، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو پھر سڑک کچی ہو یا پکی ہو پھر گزارا صحیح ہو جاتا ہے، پھر کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر لوگوں کی تربیت سیکھنا نہ ہو تو پھر بڑی بہترین سڑک پر بھی لوگ کیلے کے چھلکے پھینک جاتے ہیں کہ چلو کوئی پھسلے گا تو میں ہنسوں گا، کیونکہ انسانوں کی تعمیر نہیں نہ ہوئی۔ تو میرے بھائی، رسول پاک علیہ السلام نے، ملا علی قاری نے لکھا ہے مرکات میں، مشکات میں حدیث ہے لیکن مرکات میں تفصیل ہے، اس لیے اسی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس میں بھی تفصیل ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے میں تاجر تھا، کاروبار کرتا تھا، میرا کاروبار یہ تھا کہ میں دیہاتوں سے جانور خریدتا تھا اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا۔ یہ بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، بیوپاری، جانوروں کا بیوپاری کہتے ہیں، میں دیہاتوں سے خریدتا شہروں میں بیچتا، یہ میرا بیوپار تھا۔ اللہ نے میرے اوپر کرم فرمایا تو میں دروازہ رسول تک پہنچ گیا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی بارگاہ تک جب میں پہنچا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، بہت ساری نصیحتیں حضور نے فرمائی، تو ایک نصیحت یہ فرمائی، حضور نے فرمایا جریر تمہیں پتہ ہے میرا دین کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتا دیں، تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ بول کے بتائیں۔ نفع لینے کا نام نہیں، دین نفع، سارا دن یہ نہ پروگرام بناؤ کہ میں کسی سے نفع لے کیسے سکتا ہوں، بلکہ سایہ دار درخت بنو کہ میں بھلا کر کیسے سکتا ہوں، یہ ڈیوٹی کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جریر میرا سارا دین خیر خائی کا نام ہے، بھلا کرنے کا نام، دیکھنا تیری وجہ سے کسی کا بھلا ہو، نقصان نہ ہو۔ عرض کی حضور وعدہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کلمہ پڑھا، حضور کی نصیحت سنی، اگلے صبح ایک گاؤں میں گیا میں جانور خریدنے تاکہ شہر لا کے بیچ سکوں۔ ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خرید لیا، 3 دینار میں سودا ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب گھوڑے کو میں نے پکڑا نا، سڑک پہ چڑھا گھوڑا لے کے، تو گھوڑا بڑے آرام آرام سے میرے پیچھے چلنے لگا، شریف گھوڑا تھا۔ پنجابی کی آخید ہے ساؤ جی، ساؤ کہتے ہیں۔ وہ میں نے گھوڑا پکڑا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑا شریف النفس ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کچھ جانور گھر میں نہیں رکھے جا سکتے، شرارتی ہوتے، یہ تو بڑا یہ تو قیمتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یہودی کو یار تیرا گھوڑا تو مہنگا ہے، یہ تو گھر میں رکھنے والا ہے، 6 دینار کا ہے تیرا۔ فرماتے ہیں میری طرف آنکھیں کھول کے دیکھنے لگا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے چھلانگ لگائی، میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو گیا، تھوڑا سا میں نے گھمایا، میں نے کہا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، تیرا تو 9 دینار کا ہے۔ کہتے ہیں اس کی دونوں آنکھیں کھول گئی۔ میں نے اسے 9 دینار دیے، اور جب میں جانے لگا نا 6 میں سودا پہلے ہو گیا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا، انسانوں کی سنا رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہ فرشتے تھے جو ہو گزرے، یہ فرشتے تھے نہیں، پر میرے نبی نے انہیں فرشتوں سے آگے بنا دیا تھا۔ اسی دھرتی پہ یہ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، پر حضور فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میں نے ان پر اتنی نور کی برسات کی ہے کہ سارے ستارے بن گئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے 9 دینار کا ہے تیرا، اور جب 9 دینار دے کے گھوڑے پہ بیٹھے جانے لگے تو یہودی نے آگے بڑھ کے لگام پکڑ لی، کہنے لگا جریر تو وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ تو نے پہلے بھی کئی دفعہ جانور خریدے ہیں، کوئی پہلی دفعہ تو آیا نہیں، وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ تو جناب جریر کہتے ہیں میں نے بڑی ٹھنڈی آہ بھری، میں نے کہا میں وہ نہیں ہوں جو پہلے آتا تھا، میں وہ نہیں ہوں جو میں، اللہ کرے آپ بھی سویرے کہیں میں وہ نہیں ہوں جو رات محفل میں گیا تھا، اب میں بدل گیا ہوں، میں نے رات اللہ رسول کی بات سنی ہے، اب میں بدل گیا ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کہنے لگے حضرت جریر بن عبداللہ میں وہ نہیں ہوں، میں بدل گیا۔ کہا آپ کون ہو؟ کہنے لگے پہلے میں صرف جریر تھا، اب میں رسول اللہ کا صحابی بن گیا ہوں، اور میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے کسی کا بھلا کرنا۔ فرمانے لگے 9 دینار تجھے دے کے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ منڈی جاؤں گا، محنت کر کے بیچوں گا تو 12 دینار کا بکے گا، تو مجھے اللہ 3 دینار پھر بھی دے دے گا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ تو اپنے 6 رکھنا، تو میں تیرے 6 کیوں کھاؤں؟ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہہ کہ گھوڑے کو ایڑی لگائی جانے لگا تو وہ یہودی دوڑ کے چھلانگ لگائی اور میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا یار مجھے بھی وہیں لے چل جہاں سے اللہ نے تجھے تبدیل فرمایا، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھوں گا ساتھ۔ اللہ صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے جی، اللہ دکان پہ بھی۔ شرط یہ ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھ کے آیا نا وہ دکان پہ بھی نمازی رہے، دکان کے آ کے بدل نہ جائے، دکان پہ بھی وہ اللہ۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی خانقاہ کے مسجد کے سامنے نا ایک کریانے والا تھا، کریانے والے ہوتے ہیں نا، وہ صبح جا کے موٹر سائیکل کے پیچھے توڑے میں باندھ کے لاتے ہیں بازار سے سامان، پھر گاؤں میں دیہات میں لا کے بیچتے ہیں، بڑا بھلا کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے گھر کے بالکل سامنے خانقاہ اور مدرسہ کے سامنے کریانے والا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس بغداد کے لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی، بڑے دن ہو گئے، قحط سالی ہے، دعا کر دے بارش ہو جائے۔
تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے کریانے والے سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی. کس سے جی؟ میرے الویکھیا جی کدے کولو؟ ریڑی والے کولو، پٹھے والے کولو. ہاں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے کچھ 100 جگہ پہ یہ مثال دی ہے. میرے مدرسے میں نا مزدور لگے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. تو ایک دن مسجد کی الماری میں جھانکنے لگا تو مزدور نا سویرے روٹی لے کے آتے ہیں ساتھ. سویرے جب ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو گھر سے 2 روٹیاں پکا کے نا تو بیچ میں اچار رکھ لیتے ہیں، اور جب دوپہر ہوتی ہے نا تو پونے کو بھی اچار لگ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ تو میں نے دیکھا کہ مزدور نے کام چھوڑا، پھر وہ اس نے روٹی کھائی. یہ جو لوگ ککڑ کڑائی کھاتے ہیں وہ نہیں اس طرح شکر ادا کرتے. اس نے جب وہ روٹی کھائی نا اچار کے ساتھ ایک روٹی، 100 دفعہ وہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ. لیکن برگر کھانے والا کوئی نہیں اس طرح شکر ادا کرتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ پیزا کھانے والے کا یہ انداز نہیں ہوتا. آپ جب مزدور کو شام کو 300 روپیہ دیہڑی ملتی ہے نا، 300 روپیہ، یہ جس کو 10,000 روپیہ روز کا ملتا ہے وہ نہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے پکڑتا نا، اس لیے کہ آج بڑے رہے. مزدور کو جب 300 روپیہ شام کو ملتا ہے نا تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے حلال کی روزی دی ہے. یہ کرم ہوتا ہے مالک کا. صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے، رب تعالیٰ نے تجھے مزدور بنایا ہے. ایسے نہ اپنے آپ کو سمجھا کر کے میں چھوٹا آدمی ہوں. ساری دنیا نبی پاک کے ہاتھ چومتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے کہا تھا کبھی غریب ہونے کو بھی دل کیا؟ فرمانے لگے ہاں. ایک دن ایک مزدور نبی پاک کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں چھالے تھے، اور جب نبی پاک نے مزدور کا ہاتھ چوما تو میرا دل کیا تھا کاش میں غریب ہوتا اور میں مزدور ہوتا. اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھا کرے. چھوٹا وہ ہے جو مانگ کے کھاتا ہے، چھوٹا وہ ہے جو چوری کر کے کھاتا ہے، جو لوٹ کے کھاتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے. آپ کب چھوٹے؟ تو مزدوری کر کے کھاتے. حضرت معروف